مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل اسلامک بیان 12 کو سبسکرائب کریں۔ اچھا بھائی، گھر میں سب کی طرف سے قربانی دینا درست ہے، یہ مسئلہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر دیا ہے اور اس کی دلیل بھی بیان کر دی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے۔ اس میں بعض لوگ سعودی عرب کے علماء کے کلپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھر میں ایک سربراہ کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو سعودی عرب کے علماء میں اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، تو بعض اسلاف سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ان کی یہ رائے تھی کہ ایک گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی ہے۔ تو یہ بعض اسلاف کی رائے تھی، تو امام احمد ابن حنبل نے اسی رائے کو فالو کیا، اور سعودی عرب میں فقہ حنبلی رائج ہے تو وہ اسی رائے کو لیتے ہیں۔ لیکن دلیل کے لحاظ سے دیکھا جائے اور ہمارے ملک میں جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور دلیل کے لحاظ سے جو صحیح حدیث ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سربراہ کی طرف سے کافی نہیں ہے، بلکہ جو بھی صاحب نصاب ہے، جو بھی یعنی مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، کیونکہ نبی سے ہمیں صراحتاً حدیث میں ایسا نہیں ملتا، اور اسلاف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی تھا۔ تو جیسے بعض اسلاف اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے کافی ہے، تو بعض اسلاف اس کے بھی قائل ہیں کہ نہیں جی، جو بھی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور حدیث میں آتا ہے من وجد سعۃ یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس بھی گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس میں نبی نے کوئی فرق نہیں کیا سربراہ اور غیر سربراہ کا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اسلام میں ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہوتی نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر بھی نہیں ملتی ہمیں۔ جو بھی عبادت یعنی ایک کی زکوٰۃ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، ایک کا صدقہ دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتا، ایک کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی۔ تو ہر شخص پر اپنے طور پر عبادت کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ ہاں، وکیل بن کے کر سکتے ہیں کہ بیوی پر قربانی لازم ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے، مالدار ہے، تو وہ شوہر کو اجازت دے دے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، پھر کافی ہو جائے گی، پھر وہ کرے گا تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اپنی الگ کرنی پڑے گی اگر مالدار ہے، اور بیوی کی طرف سے الگ کرنی پڑے گی۔ اور ویسے بھی اسلاف کے دور میں عام طور پہ گھر کا جو سربراہ ہے وہی مالدار ہوتا تھا، بیوی بچے تو مالدار ہوتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس عام طور پر اتنا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ لیکن آج تو عورت کے پاس گولڈ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، تو اور پھر خواتین الگ سے جاب کر رہی ہیں، تو اس لیے جو بھی مالدار ہوگا، بیٹا بھی اگر بالغ ہے، اس کی جاب ہے، اس کی اتنی ارننگ ہے اور اتنا پیسہ اس کے پاس بچا ہوا ہے، جس کی میں پچھلے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں، تو اس پر الگ سے قربانی لازم ہوگی۔